السلام علیکم دوستو، ہم نے پچھلے حصے میں سنا کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے ایک بکھری ہوئی امت کو اکٹھا کیا، دینی تربیت، تقوی اور اتحاد کے ذریعے ایک ایسی اسلامی فوج تیار کی جو صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر لڑنے والی فوج تھی۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد کے قریب پہنچے، بیت المقدس کی آزادی۔ لیکن اس سے پہلے راستے میں ایک بڑی جنگ آنی تھی، ایسی جنگ جو صلیبی طاقت کا کمر توڑ جواب بنے گی اور تاریخ میں جسے ہم جانتے ہیں جنگ حطین، دی بیٹل آف حطین۔ صلیبی ظلم کا شعلہ اور جنگ کی چنگاری۔ سن 1187 عیسوی صلیبیوں کے ایک بدنام کمانڈر کا نام تھا ریمنڈ آف شتیلون۔ اس نے مسلمانوں کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے تھے، حتیٰ کہ حج پر جاتے ہوئے حجیوں کو قتل کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ہوا کہ ریمنڈ نے، یا اس کا دوسرا نام بھی بتایا جاتا ہے ریجینالڈ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ الفاظ صلاح الدین کے دل میں تیر بن کر اترے۔ انہوں نے کہا، اب میں خود جواب دوں گا اور ریمنڈ کو اس کی گستاخی کی سزا دوں گا۔ صلاح الدین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور تمام چھوٹے چھوٹے اسلامی علاقوں کو ساتھ ملا کر اپنے زمانے کی سب سے زبردست اسلامی فوج تیار کر لی۔ حطین کا میدان۔ 4 جولائی 1187 عیسوی حطین کا وہ دن آیا جب اسلامی فوج اور صلیبی افواج ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ صلیبیوں کے پاس 20,000 سے زیادہ سپاہی تھے، جن میں بیت المقدس کا بادشاہ کنگ گائی اور اس کا سسر ریمنڈ اور دیگر یورپی جرنل شامل تھے۔ صلاح الدین کے پاس تعداد میں کچھ کم لشکر تھا، لیکن ان کے پاس ایمان، حکمت اور اتحاد تھا۔ صلاح الدین نے ایک زبردست چال چلی، صلیبی فوج کو فانی سے دور ویران میدان کی طرف لایا، راستے میں ان کا فانی بند کر دیا۔ سورج کی شدت اور پیاس نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی۔ مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو صلیبیوں کے گھوڑے گرنے لگے، سپاہی نڈال ہونے لگے اور جلد ہی ان کا منظم لشکر ایک بھاگتی ہوئی بھیڑ میں تبدیل ہو گیا۔ فتح اور انصاف۔ اسلامی لشکر نے عظیم بہادری کے ساتھ حملے کیے، بہت سے صلیبی مارے گئے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ ریمنڈ، وہی گستاخ، گرفتار ہوا۔ صلاح الدین نے پہلے اس کو دیکھا، پھر کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کی زبان سے نبی کا مذاق سنا، اب اس کی گردن پر میرے ہاتھ ہوں گے۔ صلاح الدین نے خود ریمنڈ کو قتل کیا، لیکن باقی صلیبیوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ کنگ گائی کو بھی قتل نہیں کیا بلکہ فانی پلایا اور کہا، میں محمد کا امتی ہوں اور میرا دین مجھے قیدی کو فانی سے نہ روکنے کا حکم دیتا ہے۔ بیت المقدس کی طرف قدم۔ اب صلیبی فوج تباہ ہو چکی تھی۔ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوئی بڑی فوج باقی نہ رہی۔ صلاح الدین کی فوج حطین سے فتح کا پرچم لے کر بیت المقدس کی جانب بڑھی۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ عیسائی راہب اور بادشاہ جان گئے کہ اب وہ دن آ گیا ہے جس کا وہ 90 سال سے ڈر رہے تھے۔ حصہ دوم کا اختتام۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ جنگ حطین کیسے لڑی گئی، کس طرح صلیبیوں کا غرور خاک میں ملا اور کیسے صلاح الدین ایوبی نے غصے میں بھی عدل و انتقام میں بھی اخلاق کو ترجیح دی۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم بیان کریں گے
بیت المقدس کا محاصرہ، صلح کی شرائط، عیسائی عورت کا بچہ گم ہونا اور سلطان کا جواب، اور سب سے عظیم اخلاقی فتح۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل سچائی کی راہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔